ثمامہ ایک قیدی نے بیان کیا ہے کہ ابوبکر بن سلیمان بن ابی حسمہ کی روایت ہے، حضور پاک نے رجب 9 میں حضرت علا بن حضمی کو منظر بن ساوی کے نام خط دے کر بھیجا۔ منظر نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت علا واپس آ گئے۔ واپسی پر یمامہ سے گزرے تو یمامہ کے سردار ثمامہ بن اسال نے ان سے پوچھا، کیا تم محمد کے ایلچی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ثمامہ نے غضبناک ہو کر کہا، اب تم واپس اس کے پاس زندہ نہیں جا سکو گے۔ وہ انہیں قتل کی دھمکی دینے لگا۔ اس کے چچا عامر نے اس سے کہا، ثمامہ عقل کی بات کرو، تمہارا اس شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جھگڑا ہے؟ عامر کی مداخلت سے ثمامہ نے حضرت علا کو چھوڑ دیا اور آپ نے مدینہ پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا واقعہ عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ عامر کو ہدایت سے نوازا اور ثمامہ پر مجھے غلبہ عطا کر دے۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں، انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث عبداللہ بن یوسف نے لیث عن سعید بن ابی سعید کی روایت سے سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ کی جانب روانہ کیا۔ ان کے ساتھ بنو حنیفہ کا ایک آدمی آ گیا جسے انہوں نے گرفتار کر لیا اور مدینہ لا کر مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ اس کا نام ثمامہ بن اسال تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر مسجد میں آئے تو قیدی سے اس کا نام لے کر پوچھا، ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، یا محمد، میرا حال اچھا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل کر دیں گے تو یہ ایسے شخص کا قتل ہوگا جس کے خون کی قیمت، اگر مجھ پہ احسان کر دے تو یہ ایسے شخص پر احسان ہوگا جو احسان کا بدلہ دینا جانتا ہے۔ اور اگر آپ مال و دولت درکار ہو تو جتنا مانگنا ہو مانگ لیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے روز پھر اس کے پاس آئے اور اپنا سوال دہرایا۔ اس نے بھی اپنا وہی جواب پیش کر دیا جو ایک روز پہلے دے چکا تھا۔ تیسرے روز پھر یہی سوال و جواب ہوئی۔ ثمامہ کا جواب سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ چنانچہ ثمامہ کو رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد ثمامہ مسجد کے قریب کھجوروں کے ایک باغ میں گیا، غسل کیا اور پھر مسجد میں آ کر کلمہ شہادت پڑھا۔ مسلمان ہونے کے بعد ثمامہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، خدا کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ مجھے کسی شخص کے چہرے سے نفرت نہ تھی۔ اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک دنیا بھر کے انسانوں سے زیادہ محبوب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ مجھے دنیا کے کسی دوسرے دین کی عادت نہیں تھی۔ آج مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا کے ہر دین سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے زیادہ کسی دوسرے شہر سے کراہت نہ تھی، مگر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مجھے پوری دنیا سے زیادہ عزیز ہو گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھڑ سواروں نے مجھے پکڑا تو میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ جا رہا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو بشارت سنائی اور حکم دیا کہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جائے۔ جب ثمامہ مکہ پہنچے تو قریش مکہ ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہا، کیا تم صحابی ہو گئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ اب سن لو، خدا کی قسم، یمامہ سے تمہیں غلے کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا جب تک کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے۔ یمامہ واپس جا کر انہوں نے اہل مکہ کا غلہ بند کر دیا۔ وہ لوگ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر جنگ تھے۔
مگر مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ یمامہ سے ان کو غلے کی ترسیل بحال کی جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے غلہ بحال ہوا۔